چونکہ آج آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ہم سب لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ذکر رسول اللہ، ذکر اللہ، ذکر اہل بیت، ذکر اولیاء اللہ، ذکر صحابہ جو ہم کریں گے وہ اس لیے کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اس ایصال ثواب کو ہم جن کے حق میں اکٹھے ہوئے ہیں انہیں یہ تحفتاً ہماری جانب سے پیش، اور اللہ تعالی الحاج چودھری ننھے وارسی یا حسن الدین وارسی مرحوم، اللہ ان پر رحمتیں کرے، ان کی قبر کو منور فرمائے، اس لیے ہم یہ میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر رسول کی محفلیں سجاتے ہیں کہ ہم اگر ذکر رسول کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے جو خوشی ہے اس میں بھی دوبالگی آ جائے گی، اور جو ہمارا غم ہے اس میں بھی ہمیں صبر عطا ہو جائے گا، اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے، اور اس کو مقصد کو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ پہلا دن اچانک یا بے اچانک بیماری سے یا کسی بھی حادثے سے جب کوئی انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اسے موت پکڑ لیتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ بچے کی، جوان کی، بوڑھے کی، آپ سب جانتے ہیں، بلکہ میں اس میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اللہ کا یہ نظام ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ ناپید ضرور ہو، پیدا ہوتے ہی یہ طے ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اسے ایک دن ناپید، اس کو موت ایک دن آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچا ہے، موت ایک دن آنی ہے۔ جب پیدا ہو گیا اسی دن یہ لکھ دیا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی موت بھی ہو، اور اکثر ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں جب بچہ آتا ہے تو، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، بچہ تو رو رہا ہوتا ہے، بچہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور گھر میں سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ ہو یا بچی ہو، مراد اولاد سے ہے، تو وہ تو روتا ہوا آتا ہے دنیا میں، اور ہم سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے، روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ حد یہ ہے کہ جب تک اسے یہ مانا ہی نہیں جا سکتا یہ زندہ ہے، جب تک وہ روتا نہیں، اسے رلایا جاتا ہے، اور جب وہی بچہ کسی بھی وقت آنے کے بعد جوان ہو کر، بوڑھا ہو کر، ادھیڑ عمر ہو کر، یا پیدا ہوتے ہی جب اس کی موت واقع ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت، تو وہ جس کو موت آتی ہے وہ تو خوش ہوتا ہے، اور باقی سارے لوگ روتے، باقی سارے لوگ رونے لگتے ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے یہ عجیب فلسفہ ہے، اور ہمارے سامنے کا ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہوا جاتا ہے، اور اس خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک ایمان والا جس سے یقین ہے توحید و رسالت پر، جو مسلمان ہیں اس کا یقین کیا ہے، اس کا یقین ایک ہے کہ ہاں ادھر میری موت آئے گی، اور چونکہ میرے آقا نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے رسول اللہ نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جیسے ہی موت آئے گی اور موت کے بعد تجھے اے بندے دفن کیا جائے گا، اور تو واقعی ایمان والا ہے، اور تجھے قبر میں رکھا جائے گا،
تو تجھ سے بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، 1-2 سوالات ہو سکتے ہیں، 3 اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے ان سوالات کے ساتھ جو آخری تیرا امتحان ہوگا، جو آخری تیرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یا تو میری شبیہ دکھائی جائے گی یا میں خود تیری قبر میں تشریف لاؤں۔ یہ حدیث، یعنی تجھے قبر میں رکھ کر تجھے سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، سب غمزدہ ہوں گے، تیرے کوئی ساتھ نہ ہوگا، لیکن اس وقت اگر ہوں گا تو میں ساتھ ہوں گا، چاہے میری شبیہ دکھائے فرشتے، چاہے میں خود آؤں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، میں نے ان کا بیان کیا۔ میرے بڑے دادا حضرت مفتی عبدالسلام سنبھلی علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، اور میں سنا دوں اسی واقعے سے۔ یہ حدیث میں نے بتا دی اور اس حدیث پہ وہ شعر بھی مجھے یاد آ گیا۔ میرے پاس جو کچھ علم ہے، جو کچھ شدھ بدھ ہے، جو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ اسی خانوادے کے طفیل جس میں میں پیدا ہو گیا ہوں، اور جب پیدا ہو گئے ہوں تو ان کا کرم ہے، تو انہی کے شعر ہیں، انہی کی تعلیم ہے، انہی کا علم ہے، انہی کا صدقہ ہے، انہی کے طفیل ہے، اور یہ سب ہمیں تعلیم پنجتن جو دی گئی ہے۔ پہلے تو ایک شعر یہیں سن لیں، بات قرآن و حدیث مصطفیٰ، بات قرآن و حدیث مصطفیٰ، سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن، اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث۔ بات قرآن و حدیث مصطفیٰ، سب سے پیارا ہے کلام اہل بیت، اہل بیت کا کلام ہی سب سے پیارا ہے، ان کا ہی صدقہ ہے۔ آئیے میں وہ جو عرض کر رہا تھا وہ عرض کروں۔ میں کہہ رہا تھا کہ موت آ گئی، قبر میں رکھ دیا، اب ظاہر ہے وہ شبیہ یا خود آقا کا تشریف لانا، اس پر جو وہ شعر ہے میرے بڑے دادا حضرت مفتی عبدالسلام سنبھلی رحمہ فرماتے ہیں، سنا ہے کہ حضرت قبر میں تشریف لاتے ہیں، سنا ہے کہ حضرت قبر میں تشریف لاتے ہیں، تو اے دوستو ہم مرتے نہیں جینے کو جاتے ہیں، تو اے دوستو ہم مرتے نہیں جینے کو جاتے ہیں۔ اور ہمارا یقین ہے کہ حاجی ننھے وارسی، الحاج ننھے وارسی مرحوم اسی عقیدے کے ساتھ گئے ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ اگر وہ ہیں تو ان کے درجات بھی بلند ہوں گے اور ان کی مغفرت بھی۔ اب یہ لفظ چہلوں مردہ سپرد کر جائے، معاملات ہو گئے، اب صبر نہیں آ رہا، صبر کی کچھ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں، تو ایک رسم ہوتی ہے تیجا۔ کیا ہوتی ہے؟ اسے سویم بھی کہتے ہیں، اردو میں ہم تیجا کہہ دیتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ، یعنی ایصال کس کا؟ مرحوم کا، کہ ہم سب لوگ اکٹھے ہوں اور اللہ کے اسی کلمے کو جو ہمارے ایمان ہیں اس کلمے کو پڑھیں، اور اگر کسی کے حق میں 1.25 لاکھ کلمے پڑھ لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کلموں کے صدقے اور طفیل اس کی بخشش فرما دیں۔ تیجے کے دن ہم لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں، اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے حق میں 1.25 لاکھ کلمے آپ نے اکٹھے ہو کر، اور اس کا طریقہ کیا نکالا گیا اس دور میں، اس میں بڑی لوگ چیمی گوئی کرتے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے کلو، اور جس زمانے میں سیر چلتا تھا اتنے سیر چنے لے لو۔ اب وہ دور ایسا تھا اس وقت تسبیح نہیں ملتی تھی، اتنی تسبیحیں کہاں سے اکٹھی کریں؟ تو بہت آسان طریقہ یہ نکالا کہ بھائی چنے لے لو، اور چنوں کی اتنی تعداد 1.25 لاکھ ہو جاتی ہے اتنے کلو یا اتنے سیر میں، اور وہ سب لوگ جب پڑھیں گے تو اس کے لیے، مرحوم کے لیے وہ کلمے پورے، اور اللہ ان کلموں کے صدقے اس کے درجات بلند کرے گا، اس کی بخشش فرمائے گا، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یہ اس کا مقصد۔ اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ تھا کہ چونکہ اب ان چنوں پہ کلمے پڑھ لیے گئے تو وہ دور ایسا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے، آج کا دور تو بڑا فراوانی کا ہے، کہ کبھی کبھی لوگ فاقے سے ہوتے تھے، وہ ایک مٹھی چنے اگر وہ کھا لیتے تھے تو اس کا بھی ثواب ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ مقصد تھا اس کا، اور یہ مقصد آج بھی ہے۔ ہم لوگ رسم کے طور پر کرنے لگے، لیکن حقیقت کیا ہے؟
تیجے کے دن کیا ہے؟ اس کا ایصال ثواب۔ اب اس میں دوسرا فائدہ اور سن لیں بہت موٹا۔ اب ایک مسلمان اس عقیدے کے مطابق اپنی اگر اللہ اسے زندگی دیتا ہے تو کوئی انسان سینکڑوں تیجے پڑھ لیتا۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دوں گا، ہمارے یہ بڑے بھائی محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ماشاءاللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، میلاد کی محفل ہو، تیجے کی محفل ہو یا کچھ ہو، ادھر یہ ہمارے مولانا بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں یا آپ لوگ، تو جب اس میں جاتے ہیں تو کسی نے 500 کلمے پڑھے، کسی نے 1000 کلمے پڑھے، تو پتہ چلا اپنی زندگی میں اتنے تیجے پڑھ لیے کہ اس کے بھی سوالات پورے، اور اللہ نے اس کا بھی ثواب اس کے حق میں، یعنی اس کا ثواب بھی کہیں نہیں گیا، اور جس کے حق میں بخشے جا رہے ہیں اس کا ثواب بھی کہیں نہیں گیا۔ یہ مقصد تیجے کا ہے، لیکن یہی مقصد 10ویں کا ہے، یہی مقصد 20ویں کا ہے، اور آج یہ جو 40 یا 40واں جسے کہہ رہے ہیں یہی مقصد اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، مغفرت کرے۔ لیکن بس یہاں ایک سوال کروں گا اور اس سوال کا جواب چاہوں گا، کیا رسول اللہ کا تیجا ہوا یا کوئی کرتا ہے؟ تو سنت تو ہے نہیں، یا ہے سنت؟ نہیں ہے نا، تیجا سنت تو ہے نہیں، 10واں 20واں بھی سنت نہیں ہے، اب آپ چوک رہے ہوں گے، 40واں بھی سنت نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تیجا کریں، 10واں 20واں کریں یا 40واں کریں، کسی نے نہ کیا، نہ کسی حدیث سے ثابت، نہ قرآن سے ثابت، نہ کسی روایت سے ثابت، نہ فقہ کی کسی کتاب میں، نہ کوئی عالم بتاتا ہے، نہ کوئی صوفی بتاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی جائز، اس کے بعد بھی عالم کہتے ہیں نہیں بہت اچھی بات ہے، ایصال ثواب کے لیے کسی وقت بھی کر لو۔ پھر یہ تیجے کے دن کیوں، 10واں ہی کیوں، 20واں ہی کیوں، 40واں ہی کیوں؟ ایک سوال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ نے فرمایا آئیے پھر وہیں پلٹتے، رات دن ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ حرم شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم ہے، ساری اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ایک جگہ کہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ ہم لوگ یہاں آئے، کوئی سیدھا راستہ تھا ہی نہیں منڈی آنے کے لیے، کئی موڑوں کے ساتھ آئے، لیکن منزل پہ سیدھی پہنچے۔ تو سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی منزل پہ پہنچ جانا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ جو حق پر پہنچے، جو صحیح منزل پر پہنچے۔ ہماری منزل تھی کہ ایک بزرگ کا عرس ہے، اس میں حاضری ہوگی، اور پتہ چلا کہ آج کے دن ایک یہ بھی 40ویں کا پروگرام ہے، تو ایک یہ بھی بزرگ ہیں، اسی کے ماننے والے ہیں، اور جو بزرگوں کا ماننے والا ہے وہی ہمارا بزرگ ہے، تو اس بزرگ کا بھی آج 40واں ہے، چلو بھائی اس میں بھی شرکت ہوگی، ایصال ثواب کریں گے، کچھ ہمیں ملے گا، کچھ اس مرحوم کو ملے گا۔ تو ہم یہاں آئے تو بڑے ٹیڑھے میڑھے راستوں سے آئے، لیکن منزل ہماری کیا تھی؟ صراط مستقیم، کہ ذکر رسول سنیں گے، ذکر رسول سنائیں گے، ذکر اللہ کریں گے، ذکر اللہ سنائیں گے، ذکر اہل بیت کریں گے، ذکر اہل بیت سنائیں گے، سنیں گے، یہی تو مقصد تھا۔ اب وہ مقصد آ گیا، اب سوال پھر وہی ہے، سنت تو ہے نہیں۔ اب کسی سے پوچھو کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے تو پھر آیا کہاں سے؟ تو اس کی کوئی کتاب کسی کے پاس نہیں لکھی ہوئی ہے۔ حسن میاں چیلنج کے ساتھ آج بتا رہے ہیں کہ ہم رات دن نمازوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چلا ہم کو سیدھے راستے پہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدھا راستہ سمجھ لے اے میرے بندے، سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر میں نے انعام کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے، سب اس پہ چلو،
لیکن رسول کا نام نہیں، رسول کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے راستے پر ہمیں چلنا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اور جو رسول کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ وہی ہیں جس کا بار بار رسول نے اعلان کیا کہ یاد رکھنا میرے اہل بیت ہیں، قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ اگر ایک کو پکڑ لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر اہل بیت کو پکڑ لیا تو سمجھ لو قرآن بھی پکڑ لیا۔ چونکہ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ اب اہل بیت کو پکڑنا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو انعام تو ہم پر بھی کیا ہے کہ ہم ذکر رسول کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن مراد یہاں پہ مخصوص انعام سے ہے، تو مخصوص انعام کس کا ہے کہ شفیع المذنبین ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے بغیر کسی کی بخشش ہی نہیں ہو سکتی جب تک وہ سفارش نہ کرے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ہو۔ اور اگر وہاں کسی کو سرداری حاصل ہے تو وہ سرداری حاصل ہے تو وہ مولائے کائنات کو حاصل ہے، اور وہ سرداری اگر حاصل ہے تو ان کے بیٹے حسن و حسین کو حاصل ہے، اور اگر وہ سرداری حاصل ہے تو حسن حسین کی اماں کو، مولا کی بیوی کو، رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ کو حاصل ہے کہ تمام عورتوں کی سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان پنجتن۔ اب بس 5 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ایصال ثواب کی دعا۔ بس یہ میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں دھیرے دھیرے۔ اب ان لوگوں کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا ہے، تو اس راستے میں، اس راہ میں اگر کوئی ہے تو سب سے چھوٹا ہے لیکن سب سے بڑا بن کر سامنے آیا۔ وہ سب سے چھوٹا جو اس چادر کے نیچے ہے کہ یہ 5 تن ہیں، رسول اللہ نے جواب دی علی تم بھی آ جاؤ، فاطمہ تم بھی آ جاؤ، حسن حسین تم بھی آ جاؤ۔ تو حسین یوں تو سب سے چھوٹے ہیں، لیکن اس چھوٹے نے میدان کربلا سجا کر یہ ثابت کر دیا کہ میں اپنے بڑوں کے پورے نقش قدم پر۔ اور جب یہ قربانی دی تو پتہ چلا کہ تیجا بھی امام حسین علیہ السلام کا آج بھی ہوتا ہے، 10واں 20واں 40واں آج بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سنت ہے حسین علیہ السلام کی، عقیقہ سنت ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی، کہ آقا کا نہیں ہوا بلکہ آقا نے اپنے نواسوں کا کیا۔ تو یہ 5 تن ایسے ہیں کہ ان کی یاد میں تو یہ 40واں صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام کے 40ویں کا، اس 40ویں کا جسے ہم چہلم شریف کہہ کر ہر سال مناتے ہیں، اس تیجے کا وہ صدقہ ہے جسے ہم ہر سال تیجے میں مناتے ہیں۔ اور عشرہ جب آتا ہے تو ہم یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اے حسین تم نے واقعی باغ رسالت کو ایسا سرسبز اور شاداب کیا ہے، اے حسین یہ صدقہ ہے۔ اور ہم اس تمام جو 40ویں میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ تیری بارگاہ میں حسین علیہ السلام کا صدقہ مانگتے ہیں، اس 40ویں کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اس 40ویں میں اللہ تعالیٰ اس 40ویں صدقے اس 40ویں کو بھی قبول فرما لے، اس تیجے کے صدقے اس تیجے کو بھی قبول فرما لے، ان حسین کے صدقے، ان کے بڑے بھائی امام حسن کے صدقے، ان کی والدہ امام فاطمہ کے حضرت فاطمہ کے صدقے، ان کے شوہر رسول اللہ کے بھائی مولائے کائنات حضرت علی کے صدقے، اور خود رسول اللہ کے صدقے، تمام اولیاء اللہ کے صدقے۔ اللہ تعالیٰ تو مرحوم حاجی ننھے صاحب مرحوم کو اس سب کا ثواب عطا کر، ان کے خانوادے کو صبر عطا کر، اس خانوادے کو کامیاب کامران فرما، اور جو لوگ اس بستی میں ہیں اس عقیدے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے ساتھ ان کو قائم رکھ، اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا ثواب عطا کر، دونوں میں سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہر اس گھر میں خیر و برکت فرما جہاں حسین حسین کے نعرے لگتے ہیں، جہاں علی علی کے نعرے لگتے ہیں، جہاں یا رسول اللہ کی صدائیں ہوتی ہیں، جہاں محفل میلاد اور مجلسیں سجائی جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے پاس تیری
बारगाह समदियत में पेश करने के लिए अगर कुछ है तो सिर्फ अपना रसूल और आले रसूल, असहाब रसूल का हम तुझसे सदका मांगते हैं, अज़वाज रसूल का सदका मांगते हैं, औलिया अल्लाह का, सिद्दीकीन का, शुहदा का सदका मांगते हैं। ऐ अल्लाह तू हमारे इस तमाम उठे हुए हाथों की राज रखने वाला है मेरे मालिक व मौला। इस सब का सवाब मरहूम को अता हो, मरहूम के घर वालों को उसका अजर अता हो, उनको खैर व बरकत अता हो। अल्लाह ताला तू मेरे मालिक व मौला और जितने मरहूम हमारे बहन भाई हमसे जुदा हुए इस सब का सवाब उन्हें अता फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला जितने अहले बैत के चाहने वाले हैं मेरे मालिक व मौला उन्हें और ज़्यादा सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा। ऐ मेरे मालिक व मौला इस महफिल में या जो दूर दूर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, ऐ मेरे मालिक व मौला उनकी भी दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा अपनी बारगाह में। ऐ मेरे मालिक व मौला जिसके दिल में जो ख्याल है मेरे मालिक व मौला अपनी कुर्बत भी अता फरमा, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमा। और आखिर में हम सब मिलकर एक ही दुआ करते हैं कि जब दमे वापसी हो तो मुर्शिद या वारिस के नारे के साथ हमारी ज़ुबान पर हो, या वारिस हक वारिस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।